السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور موعظت حسنہ کے ساتھ۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت اسی لیے بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چنندہ امت لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچاتی ہے اور اس کام کو وہ برابر کرتے ہیں اور برابر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ اسی کی وجہ سے اس امت میں خیر و برکت کو باقی رکھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو داعی بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے طریقے میں یا اس دعوت کو پہنچانے میں کچھ اصول بھی بیان کی کہ ان اصولوں کا خیال رکھ کے دعوت کا کام کیا جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم چیزوں کا ذکر کرتے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو رب کے دین کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، اور اسی طرح اچھی گفتگو اور پیارے لب و لہجے کے ساتھ۔ اب رہا سوال کہ حکمت کہتے کسے؟ حکمت کی بہت ساری تعریفیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ حکمت اختیار کرنا چاہیے، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت یہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ حکمت کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ انسان صحیح بات کو صحیح وقت پر کرے اور اس کا صحیح فائدہ انسان کو ہو جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حکمت سے مراد کہ انسان کسی کام کو کرے اور اس کام کو وہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو اور اللہ اس کا فائدہ بھی اسے دکھا دے۔ یا بسا اوقات بعض سلف صالحین نے کہا کہ انسان حق اور باطل میں جو تمیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو حکمت کہا گیا۔ جہاں تک حکمت کی بات ہے، یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حکمت ہر کسی انسان کو دی نہیں جاتی، لیکن جسے اللہ نے حکمت دی، اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی بھلائی کا بڑا حصہ دے دیا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے حکمت دیتا ہے، لیکن جسے اللہ نے حکمت دی تو وہ جان لے کہ اللہ نے اس دنیا کا ایک بڑا خیر اس کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت کے اندر اللہ نے اتنی بھلائی رکھی ہے کہ صرف ایک مومن کے اندر حکمت کا آ جانا اسے دارین میں کامیاب کرنے کے لیے کافی۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکمت دے دی تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور اسی طرح آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بلکہ امام سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مکمل طور پر اللہ کی عبادت کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اس کے پاس علم کی قوت نہ ہو اور عمل کی قوت نہ ہو۔ علم کی قوت، عمل کی قوت، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ ہوتا ہے حکمت۔ تو لہذا سمجھ سکتے ہیں کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے وہی قرآن کے اندر کچھ ایسے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جو نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کو حکمت دی تھی۔ تو گویا عام لوگ تھے مگر اللہ نے ان کو حکمت دی تو اللہ نے ان کا تذکرہ نبیوں کے ساتھ کیا۔ جیسے ہم نے اکثر سنا ہے کہ لقمان حکیم کہتے ہیں۔ لقمان کون تھے؟ یہ نبی نہیں تھے، لیکن ایک بزرگ انسان تھے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لائے گا حقیقت میں اس کا فائدہ وہ خود اٹھائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرے گا تو جان لے کہ اللہ ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے حکمت دے دی ہے، حکمت کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، حکمت کے ذریعے دعوت کا کام کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے انسان کو دیکھ کر آپ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو حکمت دی ہے، اے اللہ تو ایسی حکمت مجھے بھی عطا فرما۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں۔ آپ فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس مال کے ذریعے وہ دن میں خرچ کرتا ہے، رات میں خرچ کرتا ہے، اس نے خرچ کر کے آسمان و زمین کو بھر دیا ہے اور اللہ کے دین کو اپنے مال کے ذریعے قائم کرتا ہے، تو ایسے انسان کو دیکھ کر حسد کرنا جسے دوسرے الفاظ میں رشک کہا گیا، جائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا وہ انسان جو قابل رشک ہے، یہ وہ انسان ہے جسے اللہ نے حکمت عطا کی، جسے اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی طاقت دی، لہذا اپنی حکمت کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی اس مقام و مرتبے کا ہے تو اسے دیکھ کر کیا ہے، انسان رشک کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے علم کی حرص دیکھی، اللہ کے نبی نے علم کی چاہت اس بچے کے اندر دیکھی، تو اللہ کے نبی نے اس بچے کے لیے علم کی دعا نہیں کی، اللہ کے نبی نے اس بچے کے لیے دین کی سمجھداری کی دعا نہیں کی، اللہ کے نبی نے سیدھے سب سے بڑا مقام حکمت کی دعا کی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابن عباس تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں قریب بلایا، سینے پر مارتے ہوئے کہا اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ تو انہیں حکمت کا علم دے دے، اے اللہ تو انہیں حکمت عطا فرما۔ اسی لیے احیاء علوم الدین اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ حکمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بڑی نعمتوں میں سے، جیسے کہ ابن عوینہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر دو نعمتیں، ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور نعمت نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس بندے کو دنیا میں اللہ نے حکمت دے دی تو سمجھ لے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اور آخرت میں جسے اللہ نے رحمت دے دی، آخرت کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کوئی اور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا، تو بہت سارے نبی ایسے تھے جو باپ بیٹے کا رشتہ رکھتے تھے، تو بسا اوقات اللہ نے حکمت کا اختیار بیٹے کو دیا جبکہ اللہ نے اسی حکمت سے باپ کو تھوڑا کم کیا، جیسے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا مسئلہ لیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور حدیثوں میں ہم نے سنا ہے۔ ایک عورت آئی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ ایک دوسری عورت تھی، ان دونوں عورتوں کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ فیصلہ حضرت داؤد کے پاس گیا، کیونکہ بڑے تھے اور باپ تھے، سردار تھے، تو حضرت داؤد نے عورت کو دیکھا تو جو بڑی عورت تھی عمر کے اعتبار سے، اس کے لیے بچے کا فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور جو عورت عمر میں کم تھی کہا کہ تم چلی جاؤ۔ اب دونوں کا فیصلہ حضرت داؤد نے اس اعتبار سے کیا۔ دوبارہ وہی فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان نے دونوں کو دیکھا تو کہا کہ تم بھی بچے کے اپنے ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، تم بھی دعویٰ کرتی ہو، چلو اس کا فیصلہ میں اب کر دیتا ہوں۔ تو لہذا ایک بڑی چھری کو منگایا اور بچے کو سامنے لے جا کر لیٹا دیا اور کہا کہ اس بچے کے میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک حصہ تم لے جانا، ایک حصہ تم لے جانا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جیسے ہی چھری کو اس بچے کے قریب کیا تو وہ عورت جو عمر میں کم تھی وہ فوراً بول اٹھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، آپ اس بچے کو اسی عورت کو دے دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، اسی عورت کو دیا جس نے اپنے نہ ہونے کا انکار کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان جانتے تھے کہ ایک ماں کبھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کرے، وہ پسند کرے گی کہ اس کا بچہ کسی غیر کے پاس رہے لیکن زندہ تو رہے۔ اسی کو کہتے ہیں حکمت، کہ فیصلہ کرنے کی طاقت۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسے حکمت کے فیصلے کیے۔ حدیبیہ کا موقع تھا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی غرض سے 1400 صحابہ کی بڑی جماعت کو لے کر پہنچ چکے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، مشرکین روک دیتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو بہت ساری شرطیں مشرکین لگا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی بغیر چوں وہ چرا کیے ساری شرطوں کو مان لیتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا اللہ کے نبی نے سب مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ یہاں سے واپس جائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا ہم چلے جائیں گے، آئندہ سال جب ہم بلائیں گے تب آپ آئیں گے، اللہ کے نبی نے اسے بھی مان لیا۔ صحابہ ایک جماعت بڑی ناراض تھی، آپ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، تو لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، آپ یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ حق پر نہیں ہے؟ کیا اللہ حق پر نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے؟ جب سب حق پر ہے تو اتنا دب کر ڈر کر صلاح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تم سے اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے تو ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ لیکن حضرت عمر اسی طرح ناظر اظہار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی آئے، آ کر سارے صحابہ سے کہا کہ جن لوگوں نے احرام پہنا ہے اپنے احرام کو اتار دو، اپنے بالوں کو منڈوا لو، اب یہاں سے ہم واپس جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، سب خاموشی سے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے فیصلے کو بدل دے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا اور اپنی خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر مسئلے کو بیان کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک پیاری حکمت کی بات کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ ان کے پاس جائیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ خود اپنا احرام اپنا لباس ان کے سامنے اتار دیں، آپ خود اپنے سر کے بالوں کو منڈا لیں۔ اللہ کے رسول گئے، سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ آپ فیصلے کو بدلیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے احرام کو بدلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کو بدلا، اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو ذبح کی، اپنے بالوں کو ہٹا دیا۔ تو جیسے ہی صحابہ نے آپ کو یہ کرتے دیکھا تو سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا۔ تو یہ حکمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر ایک لفظ کے کیے، لفظ کو ادا کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو انجام دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسی حکمت کو صحابہ اکرام نے اختیار کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ رکھا گیا ہے، دوسری طرف ایک بڑی جماعت ہے جو اکٹھا ہے، جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھا تھا اور اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ ہم کیسے تسلیم کریں کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہ رہے، اور بڑے بڑے صحابہ اپنا ہوش کھو چکے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم شخصیت تلوار لے کر صحابہ میں گھوم رہی ہے اور کہتی ہے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہ رہے میں اس کو ذبح کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، کھیت میں تھے، آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہ رہے، دوڑتے دوڑتے آئے، لوگوں کو اکٹھا پایا اور ایسے لوگوں کی مجلس میں حضرت عمر کو تلوار لے کر گھومتے دیکھا۔ مسئلے کی نزاکت کو جانتے تھے، سیدھے اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی بیٹی کا گھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹایا گیا تھا، آپ کے چہرے پر چادر ڈالی گئی تھی، گئے چادر کو ہٹایا، آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، جب تک آپ زندہ تھے تب بھی آپ پاک تھے اور آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ پاک ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، حضرت عمر کو لوگوں کے درمیان گھراتے دیکھا تو عمر سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر مارے غصے کے حضرت ابو بکر کو دیکھنے لگے۔ وہ عمر جو کبھی اس طرح کی الفاظ، اس طرح کی گستاخی نہ کرتے، لیکن ماحول ایسا تھا۔ حضرت ابو بکر نے دوبارہ کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر اپنی بات کو کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے اپنی جگہ کو چھوڑا، لوگوں سے دور گئے اور جا کر کہنے لگے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دوسری جگہ گئے اور جا کر خطبہ دینا شروع کیا۔ دھیرے سے ایک آدمی اٹھا، دو آدمی اٹھے، وہ لوگ جو حضرت عمر کے ارد گرد تھے سارے وہاں سے اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے، اور حضرت ابو بکر نے وہاں جانے کے بعد نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ بھی جانے والے ہیں اور آپ کے بعد یہ سب جانے والے ہیں، کیا آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ مسئلے کی نزاکت کو سمجھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو سب نے مانا، یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر بولنے لگے تو وہ حضرت عمر جو تلوار لے کر گھوم رہے تھے تلوار کو کونے میں پھینکا اور جا کر خود بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے لگے۔
یہی وجہ تھی. آپ جانتے ہیں کہ حکمت، لوگوں میں فیصلہ کرنا، لوگوں کو لے کر چلنا اور دعوت دین کے لیے صحیح موقع کا استعمال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ذکر ہم جب بھی کرتے ہیں تو اکثر امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غضب کی صلاحیت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت عطا کی تھی. جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ سلمان بن عبد العزیز، سلمان بن عبد الملک، معذرتاً سلیمان بن عبد الملک، یہ وقت کا بادشاہ تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز اس کے سپہ سالار میں سے تھے، بڑے قوات میں سے تھے. سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ظالم شخص تھا، یہ لوگوں کو ان کے وقت پر ان کی تنخواہیں نہیں ادا کرتا تھا اور اسی طرح بھاری ٹیکس وصول کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ سلیمان بن عبد الملک نے کیا ہے حکم دیا کہ سب لوگ حج پر چلیں گے، تو لہذا پورا قافلہ چل پڑا اور حضرت عمر بن عبد العزیز بھی اس کے ساتھ تھے. اب رات کا وقت ہوا، تیز بجلیاں تھیں، سخت بارش گر رہی تھی، تو ایسے وقت میں حرم کے قریب الگ الگ خیمے لگائے گئے تھے. تو ایک طرف سلیمان بن عبد الملک تھا تو اس کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا خیمہ تھا. اتنی تیز بجلیاں تھی کہ سارے لوگ گھبرا گئے تھے، سب کو اپنی موت کا خدشہ ہوا. ایسے ہی بجلیوں میں دیکھا گیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہاتھ کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. تو سلیمان بن عبد الملک کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بجلیاں گرج رہی ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. جیسے ہی دعا کو ختم کیا تو سلیمان نے دور سے آواز لگاتے ہوئے کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز، یہ تو بتائیے کیا کبھی آپ نے اتنی خطرناک رات بھی دیکھی ہے، اتنی بجلیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں؟ کہا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو موقع ملا، کہا کہ یہی وقت ہے کہ اس وقت میں سلیمان کو سبق سکھایا جائے. تو کہنے لگے کہ اے سلیمان بن عبد العزیز، اے سلیمان بن عبد الملک، یہ تو بتائیے کہ یہ تو اللہ کی رحمت کی آواز ہے، بارش کا آنا یہ رحمت کی آواز ہے، آپ اس رحمت سے گھبرا گئے. اس دن آپ کا کیا حال ہوگا جب حقیقت میں جہنم اس سے تیز چلائے گی اور لوگوں کے کلیجے منہ کو آئیں گے، اس دن آپ کا کیا حال ہوگا. سلیمان گھبرا گیا، فوراً اپنے خیمے سے دوڑتا ہوا عمر بن عبد العزیز کی خیمے میں داخل ہوا اور کہا کہ یہ لیجئے 1,00,000 درہم میرے طرف سے ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں آپ وقت کے بادشاہ ہیں، کیا آپ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو سلیمان نے کہا آپ حکم دیجئے، اس سے بہتر کیا ہوگا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ آپ کے ماتحت میں جو لوگ کام کرتے ہیں 4 مہینوں سے ان کی تنخواہیں روکی گئی ہیں، اگر ان کو ان کے وقت پر ادا کیا جاتا تو یہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک ثواب کا کام ہوتا. سلیمان نے فوراً اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ جتنے لوگوں کی تنخواہیں روکی گئی تھی سب کو تنخواہیں دے دی جائیں اور اسی طرح ڈبل تنخواہ ان کو میری طرف سے دی جائے اور ان سب سے میری جانب سے معافی کو مانا جائے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے موقع کا صحیح فائدہ اٹھایا. جب ایک انسان ڈر رہا تھا تو اس کے ڈر کو صحیح راستے میں پھیر کر لوگوں کے حق کو دلایا. اسی قصے کے اندر اسی حج کے موقع پر اور ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مینا میں یہ لوگ پہنچے تو مسلمانوں کا ایک سمندر تھا جہاں سارے لوگ حج کے لیے موجود ہیں، ایک لباس پہنے ہوئے ہیں. تو سلیمان بن عبد الملک وہاں پر بھی کہتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہ عمر بن عبد العزیز کیا آپ ان سروں کو گن سکتے ہیں؟ کہا کہ میں نہیں گن سکتا. تو سلیمان کہتا ہے کہ یہ سر جن کو آپ گن نہیں سکتے یہ سب میرے ماتحت میں حج کر رہے ہیں، ان کے حج کی ذمہ داری میری ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا ان سب کا ثواب بھی مجھے ملے گا؟ تو حضرت عمر بن عزیز نے کہا کہ ضرور ان سب کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میری ایک بات یہ بھی سنیں کہ جتنے لوگ آج آپ کے ماتحت ہیں جن کے سر کو نہ آپ گن سکتے ہیں نہ میں گن سکتا ہوں، مگر یہی سر قیامت کے دن آپ کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، جنہیں نہ آپ گن سکتے ہیں نہ میں گن سکتا ہوں. یہی سر آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اس دن آپ کیا کریں گے؟ سلیمان پھر ہکا بکا ہو گیا. سلیمان کہنے لگا اب بتائیے میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جو لوگ حج پر آتے ہیں آپ کی حکومت ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے، کتنا بہتر ہوتا کہ سارے ٹیکس کو معاف کر دیا جاتا. تو سلیمان نے فوراً بات کو مانا اور اسی وقت سارے ٹیکس کو معاف کر دیا گیا. تو یہی حکمت ہوتی ہے کہ انسان صحیح وقت پر صحیح بات کو کرے اور دین کو پہنچانے کے لیے ایسے ہی راستوں کا اختیار کرے جس کے ذریعے کیا ہے وہ اللہ کے دین کو مدد پہنچا سکتا ہے.
اور یہی حکمت سلف صالحین کے نزدیک بھی پائی جاتی تھی. جیسے کہ دیکھیں کہ یقیناً علم حاصل کرنا اچھی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ کسی کو علم کی توفیق دے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا علم حاصل کرے جس علم سے اسے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو سلف صالحین ہمیشہ لوگوں کو ڈرایا کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مصر میں موجود تھے، ایک نوجوان آیا، نوجوان آ کر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پر ہے یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. گویا اللہ کی ذات کے تعلق سے گفتگو کرنے لگا. تو حضرت امام شافعی نے درس کے ختم کرنے کے بعد اس کے سوال پر کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ ہاں ہم مصر کے اندر موجود ہیں. تو کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جب مصر کا ذکر کیا تو ایک ظالم شخص کا ذکر کیا ہے؟ کہا کہ ہاں فرعون کا ذکر کیا ہے. تو وہ امام شافعی کہتے ہیں کیا اللہ نے کبھی اس فرعون کے بارے میں تمہیں معلوم کرنے کے لیے کہا ہے کہ فرعون کہاں تھا، کیا کرتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ نے کبھی فرعون کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو اس نوجوان کہتا ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے؟ کہا کہ نہیں. کیا تمہیں پتا ہے کہ دن رات کیسے بدلتی ہے؟ کہا کہ نہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جب تم کو یہ نہیں پتا کہ آسمان میں کتنے ستارے، یہ دن رات کیسا چلتا ہے، آسمان کتنا گہرا ہے، زمین کتنی گہری ہے، جب تمہیں یہ نہیں پتا تو تمہیں اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق کس نے دیا؟ تم نے اپنے سامنے اس علم کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے تمہارے ذات کو فائدہ پہنچے، اور ایسے علم کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو جو وہ علم کیا ہے، تمہارے حق کے، تمہارے عقل کے اوپر ہے. تو امام شافعی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا علم کبھی نہ حاصل کرنا جو تمہاری ذات کو فائدہ نہ پہنچائے. اسی کو کہتے ہیں حکمت. انسان حکمت کا اختیار کرے اور ہمیشہ انسان اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں، دعوت کے میدان میں حکمت کا مطالبہ اللہ سے کرے، دعا کرے. یقیناً حکمت یہ اس دنیا کی دی گئی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حکمت کو اختیار کرنے والا اور اللہ سے حکمت مانگنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.